اور اہم مسائل اس پر میں آپ احباب کی توجہ چاہوں گا۔ سب سے پہلے قربانی کی شرط کیا ہے، شرائط۔ قربانی کس کے لیے واجب ہے، کون کون دے سکتا ہے اور کون نہیں دے سکتا۔ قربانی کے لیے پہلی شرط ہے مسلمان ہونا۔ کیا ہونا؟ مسلمان کے اوپر قربانی واجب ہے، باقی کے لیے نہیں۔ دوسری شرط ہے مقیم ہونا، اور مقیم جو ہے اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ مقیم کے بعد پھر خاص مسئلہ، اس کے اوپر آپ آزاد توجہ دیں، مسلمان ہو اور دوسرا مقیم ہو، اور مقیم کے بعد پھر تیسرا اہم شرط مالک نصاب۔ اب مالک نصاب کون ہے؟ تو مالک نصاب دو طرح کے ہیں۔ ایک مالک نصاب وہ ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہے، اور ایک مالک نصاب وہ ہے کہ جس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے۔ ایک پہ زکوٰۃ ہے اور ایک پہ صدقہ فطر ہے، دونوں میں فرق ہے۔ اب صدقہ فطر کس پہ ہے مالک نصاب؟ جس آدمی کے پاس 37 دیسی زبان میں 37,750 روپے، یعنی 38,000 جس کے پاس پیسہ ہوگا وہ آدمی مالک نصاب ہے۔ کیا ہے مالک نصاب؟ اور اس آدمی کے لیے صدقہ فطر دینا کیا ہے؟ بولو، واجب ہے۔ اور جس پہ صدقہ فطر واجب ہوا قربانی دینا واجب ہے۔ اب سنیے، اسی طرح حاجت اصلی سے زائد کوئی بھی چیز ہو، مثلا اتنا پیسہ اس دن اس کے پاس نہیں ہے۔ یہ جو قربانی کی ایام ہیں 10 ذی الحجہ، 11، 12، 10، 11 اور 12 ایام نہر 3 دن ہے، اور ایام تشریق 5 دن ہے۔ ایام تشریق جس میں تکبیر کہی جائے گی 9، 10، 11، 12 اور 13، یہ 5 دن ہوئے ایام تشریق کے، اور ایام نہر کے 9، 10، 11 اور 12، یہ 3 دن ہے ایام نہر کے قربانی کے۔ اس دن اس کے پاس کی رقم تھی، 2 دن پہلے بھی ہے اور 2 دن بعد میں بھی ہے، یہ رقم اس کے پاس آ گئی۔ اب یہ آدمی مالک نصاب ہو گیا، اس پر قربانی دینا واجب ہے۔ اب یہ رقم تو نہیں ہے اس کے پاس، لیکن یہ ہے، اور یہ کتنے ہیں؟ 2 موبائل ہیں۔ کتنے ہیں؟ 2 موبائل نہیں، اس کے پاس کپڑے ہیں۔ اب کپڑوں کی تھوڑی سی وضاحت دیکھ لیں۔ ایک کپڑا ہوا ہے جو انسان جمعے کو پہنتا ہے، ایک جو رات اپنے دن رات ہر وقت گھر میں پہنتا ہے، اور ایک دعوت پہ جاتا ہے وہ پہنتا ہے۔ یہ ہوئے 3، اور یہ حاجت اصلیہ ہیں۔ ان کے علاوہ باقی جتنے کپڑے ہیں ان کو جمع کیا جائے، اگر ان کی اتنی قیمت بنتی ہے تو اس کو فروخت کرے، لیکن لائے قربانی، جانور لائے اور قربانی کرے۔ کپڑوں کے علاوہ مکان ہے اس کے پاس، اور مکان اس کے پاس 3 ہے۔ ایک مکان ہوا جس میں سردی میں رہتا ہے، گرمی میں کون چلے جاتے ہیں، سردی میں اپنے گاؤں آ گئے، تو یہ ان کی ضرورت ہے، لیکن ایک ایکسٹرا بنا لیا، اس میں ایک دن پہنچ رہے، سردیوں میں پہنچے، گرمیوں میں یہاں آ گئے، اور وہ تیسرا ایکسٹرا رکھا ہے، کبھی ضرورت پڑی تو چلے گئے ورنہ نہیں گئے۔ تو ہم 2 مکان چھوڑ کے جو آپ کا تیسرا ایکسٹرا ہے، اس پر آپ کو قربانی دینی پڑے گی۔ اسی طرح 2 مکان ہیں، وہ تو 3 کا ہوا، 2 مکان ہیں، اور 2 میں ایک مکان جس میں انسان پرماننٹ رہتا ہے، دوسرا ایسے رکھ لیا ہے، کبھی ضرورت پڑے گی انسان چلا گیا ورنہ نہیں گیا، تو یہ حاجت اصلیہ سے خارج ہے۔ حاجت اصلیہ سے یہ مکان خارج ہے، اب اس کو قربانی دینی پڑے گی۔ غرض یہ کہ اگر آپ کے پاس گھر میں برتن رکھے ہوئے ہیں، سامان ہے، اور سامان میں بھی 2 طرح کا ہے، ایک وہ ہے جو آپ استعمال کرتے ہیں، دوسرا وہ ہے جو حاجت اصلیہ سے خارج ہے، تو موٹے لفظوں میں ہر وہ چیز، چاہے موبائل ہو، چاہے کمپیوٹر ہو، چاہے کپڑے ہو، چاہے لباس ہو، چاہے مکان ہو، چاہے برتن ہو، چاہے کوئی بھی چیز ہو، ہر وہ چیز، یہاں تک کہ زمین ہو، ہر وہ چیز جو
حاجت اصلیہ سے زائد ہے، حاجت اصلیہ سے ایکسٹرا ہے، بڑھ کر کے ہے، تو وہ اب اس کی قیمت اتنی جاتی ہے، کتنی قیمت؟ 36 یعنی 37,000 روپے اس کی قیمت آتی ہے. تو اس صورت میں وہ آدمی مالک نصاب ہوگا، اور مالک نصاب کے لیے قربانی دینا، زور سے بولیں گے. اچھا اب آپ یہ بتاؤ کہ کیا آج کے دور میں ایسا بھی الا ماشاءاللہ کچھ ہیں ایسے بھی جو بہت غریب ہیں، ان کو چھوڑ کر کے باقی غالب اکثریت کیا ہے کہ آج کے وقت کوئی ایسا ہے کہ جس کے پاس 38,000 روپیہ یا اس کی قیمت حاجت اصلیہ سے زیادہ نہ ہو؟ کوئی آدمی ہے ایسا؟ الا ماشاءاللہ کچھ کو چھوڑ کے غریب ہیں، ان کے علاوہ ہر آدمی صاحب استطاعت ہے اور ہر آدمی صاحب نصاب ہے. اب صاحب نصاب کے لیے حکم کیا ہے؟ شمار حدیثوں کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، جو آدمی صاحب استطاعت ہے، صاحب نصاب ہے، اب وہ قربانی نہ کرے تو آگے کریم نے فرمایا کہ ایسا آدمی ہماری عیدگاہ کے اندر نہ آئے. فرما دیا کہ ایسا آدمی ہماری عیدگاہ کے اندر نہ آئے جو صاحب نصاب ہے اور اس کے باوجود قربانی نہیں کرتا. لہذا جتنے صاحب نصاب ہیں ان سب کے لیے لازمی ہے قربانی کریں. اگلے کچھ خاص مسئلے بہت جلدی آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں. جب آپ ذبح کریں گے تو ذبح کے لیے شرط ہے کہ مسلمان سے اور مومن سے، ایمان والے سے، ایماندار آدمی سے، مومن آدمی سے، مسلمان سے جانور ذبح کروایا جائے. مشرک سے یا باقی جتنے لوگ اور ہیں ان سے ذبح نہ کروایا جائے. اگلے کچھ خاص مسئلے ان پر آپ توجہ دیں، اسی میں یہ سارے مسائل آپ کے بھی آ جائیں گے. مالک نصاب تھا ایک غریب آدمی حاجی صاحب، تو وہ ابھی مالک نصاب ہوا ہے، پرسوں مالک نصاب ہو گیا یا آج جمعے کے دن ہو گیا، اس کے پاس یہ 37,000 روپے آ گیا یا کوئی اس کی ملکیت کوئی ایکسٹرا چیز اس کے پاس تھی، اس نے جا کر کے بکری خرید لی. تو بکری خرید کر کے لایا، وہ گھر پہنچا، وہ بکری غائب ہو گئی، گم گئی، کوئی چوری کر کے لے گیا. تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ اس صورت میں حکم یہ ہے کہ اگر بکری گم ہو گئی، چوری کر لے گیا، کوئی غائب ہو گئی، تو اب یہ آدمی مالک نصاب تھا، لیکن جب یہ پیسہ اس نے نکالا، اب اس کا پیسہ کیا ہو گیا؟ 38,000 روپے سے پیسہ کم ہو گیا. مثلا 5,000 10,000 کی بکری لے لی، تو اب اس کے پاس زیادہ سے زیادہ 20-25,000 روپے بچ گیا. اب یہ مالک نصاب نہیں رہا، اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے. اب آگے جانور کا حکم یہ ہے کہ اب عمر کتنی ہونی چاہیے جانور کی. یہ لوگ جتنے بھی قربانی دینے والے ہیں وہ اس مسئلے کے اوپر غور کریں. ایک گزارش ہے اس میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. میں صاحب صاحب ہوں، لیکن میں اپنی جانب سے، میں داخل کا مالک ہوں، میں اپنی جانب سے قربانی دے رہا ہوں، میں اپنی اہلیہ کی طرف یہ مسئلہ بھی آ رہا ہے، یہ ہم نے دیکھا ہے اس میں. اب بتاتا ہوں میں. اب جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ تو جانور کی عمر، سب سے پہلا جانور اونٹ ہے. اونٹ کی عمر ہونی چاہیے 5 سال. کتنی ہونی چاہیے؟ 5 سال. اونٹ کے بعد دوسرا آتا ہے بھینس ہے، بیل ہے، اس کے برابر جتنے جانور آتے ہیں ان کی عمر ہونی چاہیے 2 سال. کتنی ہونی چاہیے؟ 2 سال. اس کے بعد جناب بکری کی عمر پورا 1 سال ہونی چاہیے. اگر 1 سال سے 1 مہینہ بھی کم ہے تو قربانی نہیں ہوتی. بکری کے بعد دمبا، تو اب اونٹ اور اس کے برابر ان کی سال بتا دیا، اور بھینس اور اس کے برابر جتنے ہیں ان کا ذکر آ گیا. اب بکری اور اس کے برابر جتنی اس کی اقسام میں آئیں گے تو ان کے لیے 1 سال، اور اس کے بعد دمبا اور بھیڑو. دمبا اور بھیڑو یہ دکھنے میں 1 سال کے ہونے چاہیے. دکھنے میں 1 سال. اگر عمر 2-4 مہینے کم بھی ہے سال سے تو قربانی ہو جائے گی، مگر دکھنے میں سال کے ہونے چاہیے. اب اس کے بعد انہی جانوروں میں سے آپ نے کوئی جانور لے لیا اور اس کے اندر عیب تھا، مثلا اس کا سینگ ٹوٹ گیا یا اس کا کان پھٹ گیا یا اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی. تو آپ موٹے لفظوں میں آپ سن لیں،
ایک عیب ہوتا ہے کم، مختصر، تھوڑا، اور ایک عیب ہوتا ہے زیادہ. مثلا ایک عیب ہے جس کے 4 حصے ہیں یا 4 حصے رکھ لیں، ان میں سے مثلا سین لے لیں آپ تو سین کے 4 حصے کریں. 4 میں سے آپ یہ دیکھیں کہ جو عیب ہے وہ چوتھائی سے کم ہے یا چوتھائی سے زیادہ ہے، نصف ہے یا تیسرا حصہ ہے. اگر تو چوتھائی سے کم ہے یعنی کم عیب ہے، بالکل کم ہے، تب تو قربانی ہو جائے گی. لیکن اگر چوتھائی سے زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، تو اس صورت میں قربانی کرنا مکروہ ہے. اس کے لیے بہتر ہے دوسرا جانور لے. اسی طرح ٹانگ ٹوٹی ہے یا کوئی بھی چیز ہے تو اس کا چوتھا حصہ دیکھتے ہیں. ہاں جو بچپنے سے ہے، پیدائشی ہے، تو اس کے لیے کوئی کباہت نہیں ہے، بغیر کسی رکاوٹ اور کباہت کے آپ اس کو لے سکتے ہیں. اب اس کے بعد جو حاجی صاحب نے مسئلہ پوچھا یہ بہت خاص ہے. ہم نے یہ مسئلہ اس میں لکھا بھی ہے اور بہار شریعت اور سب فقہ کی کتابوں میں موجود ہے. مثال کے طور پہ میں صاحب نصاب ہوں، حاجی صاحب صاحب نصاب ہیں، ان کے پاس یہ اتنی رقم موجود ہے، اور ان کے بعد ان کی اہلیہ اس کے پاس بھی رقم موجود ہے، اپنی ہے، انہوں نے اس کو رقم دے دی ہے، اس کو مالک بنا دیا، چاہے وہ اس کی اپنی ملکیت ہو، اپنے والدین بھائیوں نے دی ہو یا شوہر نے دے دی ہو اس کو، وہ اس کی ملکیت ہو، اتنی ملکیت ہے اس کی، یا شوہر ہی نے کوئی مال و دولت پیسہ دے دیا جس کی ملکیت اتنی بنتی ہے. اب شوہر الگ قربانی دے گا اور اس کی بیوی الگ قربانی دے گی، کیونکہ یہ الگ صاحب نصاب ہے، وہ الگ صاحب نصاب ہے، لہذا یہ دونوں مل کر ایک قربانی. اگر تو بڑا جانور لیں گے تو 7 آدمی شامل ہو جائے گی اس میں، بڑا اجتماعی طور پر، تب تو 7 آدمی شامل ہو جائے، پھر دونوں میاں بیوی شامل ہو سکتے ہیں. لیکن اگر چھوٹا جانور لیں گے، مثلا بکری ہے اور اس کے برابر جتنے اور چھوٹے جانور لیں گے تو اس میں ان کو الگ لینا پڑے گا اور ان کی بیوی کو بولیے الگ لینا. اب اس کے بعد پھر قربانی کا گوشت کس کس کو دے سکتے ہیں؟ ایمان والے کو، کافر کو نہیں دے سکتے. ایک اہم اور خاص مسئلہ، مثال کے طور پہ اس بار میں قربانی دی، میں نے کہا چلو اس سال میں نے دے دی ہے، اگلے سال میں اپنے دادے کی طرف سے دیتا ہوں، اس سے بعد اپنے پردادے کی طرف سے، اپنے بزرگ کی طرف سے، اپنے خاندان کی طرف سے دیتا ہوں. تو اب یہ سنیے، یہ مسئلہ بہت اہم اور بہت طرح ہے. بہار شریعت سے لے کر کے فقہ کی ساری کتابیں اور مسائل کی ہر کتاب کے اندر یہ مسئلہ آپ کو ملے گا. ایک آدمی خود صاحب نصاب ہے، اب یہ دوسرے کی طرف سے اگر قربانی کرے گا، مثلا اپنے باپ دادا پردادا کی طرف سے، اس کو 2 جانور خریدنے پڑیں گے. پہلا جانور جو ان کے اوپر ان کے ذمہ کرم میں قربانی واجب ہے، وہ اپنے لیے یہ جانور خریدیں گے، وہ اپنی طرف سے یہ قربانی دیں گے، اور باقی اپنے خاندان جس کی طرف سے بھی دیں گے اس کے لیے ان کو الگ سے جانور خریدنا پڑے گا. اس مسئلے پر غور کریں آپ حضرات، وہ بھی بتاتے ہیں، میں بتاتا ہوں. اس کے بعد پھر ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، مثلا کسی کے دادے کا انتقال ہو گیا، دادا کہہ کے کیا بیٹا میری طرف سے قربانی دے دینا. اب 2 طرح کی ہے مرحوم کی طرف سے، 2 طرح کی. ایک یہ ہے کہ مرحوم نے وصیت کی ہو، اور ایک یہ ہے کہ انسان خود مرحوم کی طرف سے دینا چاہتا ہے. اب جو وصیت کی ہے مرحوم نے، وہ تو آپ کو قربانی دینی پڑے گی کیونکہ اس نے وصیت کی ہے اور آپ صاحب استطاعت ہیں، آپ دیں. اس قربانی سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کی قربانی الگ ہے. یہ مسئلہ بالکل واضح ہو گیا. آپ خود صاحب نصاب ہیں، آپ نے اپنے لیے جانور لے لیا، وہ قربانی آپ پر واجب ہے، وہ الگ ہے آپ کا مسئلہ. اب آپ اپنے مرحوم کی طرف سے جس نے وصیت کی تھی، اب آپ بکرا لیں گے، جانور لیں گے، لے کر کے قربانی کریں گے. اس کا گوشت کا ایک بھی ٹکڑا نہ خود کھا سکتے ہیں، نہ کوئی مالدار کھا سکتا ہے، وہ سارا کا سارا اٹھا کر کے آپ کو غریبوں میں تقسیم کرنا پڑے گا. یہ بہار شریعت میں ہے، خود نہیں کھائے گا اور کوئی بھی فقیر مالدار نہیں کھائے گا، وہ سارا تقسیم کر دے. اب دوسری صورت یہ رہ گئی کہ آپ خود اپنی طرف سے کرنا چاہتے ہو، وصیت نہیں کی تھی اس نے، تو اب آپ کے لیے الگ جانور لینا پڑے گا. اب آپ کو اختیار ہے، جو الگ سے آپ کرنا چاہتے ہو، مثلا اپنے دادا مرشد کی طرف سے، غوث اعظم کی طرف سے، کسی کی طرف سے آپ کرنا چاہتے ہو، تو اس میں آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ وہ جو جانور ہے جو الگ سے آپ نے لیا ہے اس کی آپ قربانی کریں گے. قربانی کرنے کے بعد اس کے حصے کریں گے. حصہ کرنے کے بعد آپ خود بھی اس کو رکھ سکتے ہیں، اپنے مالداروں کو بھی دے سکتے ہیں، غریبوں کو بھی دے سکتے ہیں، سب کو آپ تقسیم کر سکتے ہیں، اور اگر چاہیں تو سارے کا سارا صدقہ و خیرات بھی کر سکتے ہیں.
یہ میت کی طرف سے کا حکم ہے. اگر تو بڑا جانور ہے تو بڑے جانور کے لیے تمام ائمہ فقہا صاحب نے لکھا ہے کہ اس کے اندر 7 آدمی شامل ہوں گے، 7 سے زیادہ نہیں. باقی چھوٹے میں کسی اور میں نہیں شامل ہو سکتے، بکری اور اس کے جتنے بھی اقسام آتی ہیں اس میں دوسرا آدمی شامل نہیں ہو سکتا. بہرحال بڑا جانور جو ہے اس کے اندر 7 آدمی شامل ہوں، اور 7 آدمی شامل ہونے کے بعد اس نے بھائی دعا کر دیں، اور دعا کرنے کے بعد پھر اس کو گوشت صاف کر کے سب کو اپنا اپنا حصہ دے دیا جائے. یہ وصیت اگر سے دینا چاہتے ہیں کسی بھی بزرگ کے نام سے تو وہ ذبح کریں گے، اور ذبح کرنے کے بعد پھر آپ وہ گوشت خود بھی رکھ سکتے ہیں، تقسیم بھی کر سکتے ہیں، اور چاہے تو سارا تقسیم کر دیں وہ بھی کر سکتے ہیں. آپ کو مکمل کیا ایک اہم خاص مسئلہ یہ اس پہ آپ حضرات توجہ دیں، اور یہ کئی لوگ پوچھتے بھی ہیں فون کے ذریعے سے. آپ نے قربانی کی اور جانور کے پیٹ میں بچہ تھا، اس صورت میں کیا ہوگا؟ تو اس کی فقہا نے 4 صورتیں لکھی ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ وہ بچہ کیونکہ یہ جانور قربانی کا ہے تو اس کو آپ جو بچہ تھا اس کے پیٹ میں اس کو آپ ذبح کر دیں، یہ پہلی صورت ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ آپ ذبح نہ کریں بلکہ اس کا ثمن قیمت اس کی صدقہ کر دیں، 2. اور تیسری صورت یہ ہے کہ اس کو رکھ لیں، بعد میں وہ بڑا ہو جائے، یا اسی وقت آپ اٹھائیں اور اٹھا کے پورا صدقہ کر دیں، 3. اور چوتھی صورت یہ ہے کہ کوئی رکھنا چاہتا ہے تو رکھ لے، اگلا سال جب آ جائے گا تو اس کو قربانی کر دیں.